الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مومنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں درس قرآن کی انشاءاللہ تعالی 14ویں ویڈیو بنے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 سے 112 تک انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور انظرنا کہو اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. جب رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو وہاں پر انہیں ان کا واسطہ یہود و نصارہ سے پڑا. یہود و نصارہ جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ انبیاء کا سلسلہ علیہ السلام کا سلسلہ جو ہے ہماری نسل یعنی بنی اسرائیل میں سے چل رہا تھا، اور آخر تک ان کے ذہن میں یہ تھا، کیونکہ تورات اور انجیل میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ آخر میں ایک نبی آئیں گے، آخری نبی، جن کا نام ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ نبی، آخری نبی بھی ہمارے ہی بنی اسرائیل میں سے آئیں گے. جبکہ ایسا نہیں ہوا. وہ آخری نبی بنی اسماعیل میں سے آئے، اس پر وہ چونک گئے اور حیران ہو گئے، سرپرائزڈ ہو گئے کہ یہ کیا ہوا. تو اس پر ان کو ایک بغض بھی ہو گیا، حسد بھی ہو گیا کہ یہ تو غلط ہو گیا، جو ہم نے سوچا تھا وہ نہ ہوا، اور اللہ نے اپنے حکم سے جو چاہا سو کیا. اس پر وہ تعصب میں اور حسد میں آ گئے، اور پھر رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انداز میں تکلیفیں پہنچاتے اور ان کے ساتھ الٹے سیدھے سوالات کرتے، حتیٰ کہ اتنا بغض کرتے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تو کہتے السلام علیکم، یعنی تم پر موت ہو. سلام نہیں کہتے، سلامتی نہیں بھیجتے، بلکہ موت کا لفظ استعمال کرتے. اور بھی بہت سی چیزیں کہتے. وہ کہتے راعنا. جب راعنا کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ہماری طرف توجہ کیجیے، ہماری طرف غور کیجیے، دیکھیے ہمیں، ہماری بات کو سنیے. تو اس کو وہ کہتے راعینا. راعینا کا مطلب یہ ہوا کہ اے بیوقوف انسان، یا ایک ہمارے چرواہے. اس قسم کے الفاظ و زبان کو گھما کر استعمال کرتے اور اس سے اپنے حسد کو، اپنی بغض کو تسکین پہنچاتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. جب ان سے یہ کہا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا اور کہا کہ راعنا نہ کہو اور انظرنا کہہ دیا کرو، کہ ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہماری بات کو سنیے غور سے. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ نے کہا کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم. اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے، اور نہ مشرکین مکہ، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے. یعنی مشرکین تو مکہ میں بھی تھے، مدینہ میں بھی تھے، پہنچ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اہل کتاب میں جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے کہ نہ مشرکین کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے. جیسے اللہ نے ان کو سب سے بڑی بھلائی دی
یعنی آخری نبی بنا کے بھیج دیا اور آخری کتاب قرآن عظیم نازل فرما دی، اس پر وہ بہت ہی حسد میں آ گئے. اور اللہ جسے چاہتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے. اللہ بڑا فضل والا ہے، یعنی اللہ کی مرضی ہے. اللہ جس میں سے چاہے، انبیاء کرام وہاں سارے بھیجے بنی اسرائیل میں سے، اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں سے بھیج دیا. یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ کا اللہ بڑا فضل والا ہے، جس پہ چاہے فضل نازل کرتا ہے. آگے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. اللہ نے فرمایا کہ ہم جو کوئی آیت ہم جسے منسوخ کرتے ہیں، جب کوئی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے ہم بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ نہیں جانتے کہ ہر شے پر اللہ قادر ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے نہیں اللہ کے سوا کوئی حامی اور نہ مددگار. یہ بات، یہ آیت مختلف جگہوں میں ہر جگہ پر بہت سی جگہوں پر ملتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حامی ہے، ناصر ہے، نہ مددگار ہے. تو جو بھی مدد کرتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے سو بھلائی اور خیر، اللہ کی طرف سے تو خیر نازل ہوتی ہے، بھلائی نازل ہوتی ہے، کوئی غلط چیز نہیں ہوتی. ایک آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی بھلائی نازل ہوتی ہے وہ صرف محض اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو برائی نازل ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی ہم جو غلط حرکتیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم پر برائی نازل ہوتی ہے. جو برائیاں آتی ہیں ہم پر، یہ پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں. لیکن اور ویسے بھلائی تو اللہ کا مزاج ہے، بھلائی کرنا، خیر کرنا، اور جو ہے رحمت کرنا. جیسے کہ آیت میں اللہ نے فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا. اللہ کسی پہ کوئی ظلم نہیں کرتا، ہم اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں. آگے فرمایا ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسے سوال اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے. یعنی یہود و نصارہ کا مزاج شروع سے یہی تھا کہ وہ الٹی سیدھی سوالات کرتے تھے، بال کی کھال نکالنا، سوال پہ سوال کرنا مختلف انداز میں. یہی عادتیں کچھ لوگوں کی ہو گئی تھی. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس قسم کے سوال کرتے تھے، اور یہود و نصارہ تو خاص طور پہ کرتے تھے. ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے سو بھٹک گیا سیدھے راستے سے. سیدھا راستہ کیا ہے؟ کسی کے کہنے سے کوئی سیدھا راستہ بنے گا نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود ہر بات بتا دی ہے، قرآن کے اندر واضح کر دی ہے. اللہ نے ایک آیت میں فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ آیت لوگوں تک پہنچائی کہ ان ھذا، بے شک میرا سیدھا راستہ تو یہ قرآن ہے. ان ھذا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 میں، کہ یہ میرا راستہ. اللہ کے رسول نے کہ اللہ نے فرمایا رسول سے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا راستہ تو قرآن ہے. جب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا راستہ قرآن ہے تو میرا اور آپ کا راستہ کون سا ہوگا؟ ظاہر ہے قرآن ہوگا. قرآن ہی سیدھا راستہ ہے. اور قرآن کے بعد ڈیفینیشن قرآن یعنی حدیث صحیحہ، جو صحیح حدیثیں ہیں جن کو مختلف کتابوں میں جو نظر آتی ہیں، سب علماء کا اس پر اجماع ہے کہ صحیح حدیث ہے یہ. تو وہ صحیح حدیث جو ہوتی ہے اس کو دیکھنا اور اس کو اختیار کرنا، وہ قرآن کی ڈیفینیشن یعنی قرآن کو سمجھنا، مفسر تفسیر قرآن. آگے فرمایا ود کثیر من اہل الکتاب لو یغدونکم من بعد ایمانکم کفارا، اہل کتاب نے چاہا کہ کاش وہ تمہیں لوٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں. یعنی ان کی یہ خواہش رہی حسد کی وجہ سے، وہ چاہتے تھے کہ یہ سیدھے راستے سے بھٹک جائیں اور ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لیں، جیسا کہ انہوں نے خود کیا ہوا تھا. حسدا من عند انفسہم، اپنے حسد کی وجہ سے وہ ایسا سوچتے تھے. من بعد ما تبین لهم الحق،
اس کے بعد جبکہ ان پر حق واضح ہو گیا. یعنی حق کیا ہے؟ حق تو قرآن ہے. ایک آیت میں انہ لحق الیقین، یقینی حق تو قرآن ہے. تو حق واضح ہو گیا. فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامری، پس تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اور صحابہ کرام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کرام تک یہ بات اور ہم تک پہنچا رہے ہیں کہ کوئی کتنا بھی برائی کرے تمہارے ساتھ، چاہے وہ تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کافرین ہی کیوں نہ ہو، تو ان کے ساتھ درگزر کرو، معاف کرو ان کو. اللہ تعالیٰ کو یہ معافی بڑی پسند ہے. اللہ تعالیٰ خود بھی یہ اپنی جو ہے معافی کو پسند فرماتے ہیں اور ہر وقت معاف کرتے رہتے ہیں. ہماری مختلف غلطیاں گناہ جو ہوتے ہیں ہر وقت ہمارے سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت سے اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتے ہیں. اور خاص طور پہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وضو کرتے ہو تو تمہارے صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب تم نماز پڑھتے ہو، قیام کرتے ہو، رکوع کرتے ہو اور سجدے میں جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے جو گناہ تم سے ہو جاتے ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ، گناہ صغیرہ کی بات ہو رہی ہے تو انہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. حتیٰ یأتی اللہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آگے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو. صلاۃ قائم کرنے کے بارے میں بہت سی آیتیں ہیں، تقریباً پورے قرآن میں 700 آیتیں ہیں جن میں یہ بار بار حکم دیا جا رہا ہے کہ صلاۃ کو قائم رکھو. اقیم الصلاۃ یعنی نہیں کہا نماز پڑھو، تقرأ الصلاۃ یا اقرأ الصلاۃ نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ قائم رکھو. یعنی جو نماز ہم ادا کرتے ہیں تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں ہم یہ کرتے ہیں، نماز کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ ہم سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں. جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں ساری دنیا کے مسلمان تو ان کے ذہن میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ جو میرے برابر میں کھڑا ہے میرا بھائی ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی زبان کا ہو، کسی ملک کا ہو. لیکن جب وہ نماز میں ساتھ کھڑا ہوا ہے تو اسے اپنا بھائی سمجھا جاتا ہے، اور حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھائی بنایا ہے. اور اس کا لازمی نتیجہ، جو آدمی صلاۃ قائم رکھتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے. یعنی زکوٰۃ سے مراد یہ کہ جو مال ہے اس مال کے اندر اللہ کا حصہ، یعنی ضرورت مندوں کا جو حصہ ہوتا ہے، فقیروں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا، وہ دراصل اللہ کا حصہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر مجھے تلاش کرنا ہے تو فقراء اور مساکین میں تلاش کرو، اور میرے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہو تو کسی فقراء، فقیر کو، مسکین کو کے ساتھ بھلائی کرو. جو غریب مسکین ہیں ان کی مدد کرو، ان کی بھلائی، ان کے ساتھ بھلائی کرنا گویا کہ اللہ کے ساتھ بھلائی ہے اور یہ اللہ کے دین کے ساتھ بھلائی. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے تم اسے پالو گے اللہ کے پاس. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی کام کر لیا تو وہ ہمیں پتہ نہیں کہاں جائے گا، کیسے جائے گا. نہیں، جب بھی ہم کوئی عمل کرتے ہیں، انسان کی فطرت ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے، عمل کرتا ہے. وہ عمل بد بھی ہو سکتا ہے، عمل نیک بھی ہو سکتا ہے. جب ہم نیک عمل کرتے ہیں تو سیدھے ہاتھ پہ، داہنے ہاتھ پہ ایک فرشتہ موجود ہے. حدیث کے مطابق ایک فرشتہ داہنے ہاتھ پہ ہر وقت موجود رہتا ہے اور ایک فرشتہ بائیں ہاتھ پہ ہر وقت موجود رہتا ہے. جب بھی ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو یقیناً وہ دونوں میں سے ایک لکھتا ہے اسے. یعنی اگر ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں تو اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ نیکی کر رہا ہے، اس وقت اس کی نیت میں نیکی ہے، بھلائی ہے، کسی کی خیر خواہی چاہ رہا ہے اپنے بھائی کی، تو سیدھے ہاتھ والا اسے لکھنا شروع کرتا ہے نیکی کے خانے میں، یعنی کہ نیکی کے اس میں کھاتے میں لکھا جاتا ہے. اور اگر کوئی برائی کر رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی کسی کو چغلی کر رہا ہے، کسی کا نقصان پہنچا رہا ہے کسی کو، یا جھوٹ بول رہا ہے، تو وہ برائی میں لکھا جائے گا. اور کون لکھے گا؟ بائیں ہاتھ پر جو فرشتہ ہے، جسے ان دونوں فرشتوں قرآن میں کہا ہے کرامن کاتبین، یعنی کہ معزز لکھنے والے. تو اور سورہ قاف کی ایک آیت میں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم کوئی بات منہ سے نہیں نکالتے کہ لکھنے والا ایک نگہبان تیار بیٹھا ہے. یعنی دونوں میں سے ایک، کہ ہم کیا کر رہے ہیں اسے پتا ہوتا ہے، دونوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس وقت برائی کر رہا ہے، اس وقت یہ اپنے بھائی کے گڑھے کھود رہا ہے اپنے بھائی کے لیے. تو وہ لاکھ آپ جب گڑھے کھودیں گے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے.
جیسے کہ آیت میں کہا مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کوئی آدمی کسی کے لیے چالیں کھیل رہا ہے، مکر فریب کر رہا ہے، تو اللہ کو تو پتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے واللہ خیر الماکرین، تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑی تدبیر کرنے والا ہے، سب سے کہتے ہیں نا جی میرے ساتھ میرے خلاف اس نے بہت کچھ کیا مگر مجھے اللہ نے بچا لیا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو خیر کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں فطور ہے، کیونکہ نیتوں کا حال بھی اللہ جانتے ہیں کہ میں کسی کے لیے کس نیت سے کیا بات کہہ رہا ہوں، اگر میں بھلائی چاہ رہا ہوں اس کی تو اللہ تعالیٰ لکھوائیں گے اس کو، اور نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے ہمارا، نامہ اعمال ایسا ہے جس جو فرشتے کبھی بھی غلطی نہیں کرتے، ان سے نہ غلطی ہوتی ہے نہ بھول چک ہوتی ہے، بالکل صحیح صحیح وہ لکھ رہے ہیں اور لکھتے رہیں گے۔ سورہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی ذرہ ذرہ جو ہم کر رہے ہیں، ذرہ ذرہ اگر ہم چھوٹی سی بھی برائی کریں گے تو لکھنے والا فوراً لکھ لے گا بائیں ہاتھ والا، اور اگر ہم چھوٹی سی بھی نیکی کریں گے تو اللہ قدردان ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹی سی نیکی کو بھی چھوڑتا نہیں، اس کو بھی لکھے گا۔ اور جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں کہا اقرا کتابک، پڑھ لے اپنی کتاب جو تیرے گلے میں لٹکی ہوئی ہے، یعنی نامہ اعمال جب انسان مر جائے گا تو نامہ اعمال جو ہے وہ اس کی ایک کاپی وہ انسان کے گلے میں ڈال دے گا، اور ایک کاپی وہ اس کو لے کر اللہ کے پاس جائیں گے، اور اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں اس کو لکھ دیا جائے گا کہ اس نے کتنی نیکیاں کری کتنی، جیسا کہ حدیث کے مطابق کہ جب ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے آسمان سے اور ماں کے پیٹ کے اندر اس کا نام لکھتا ہے کہ یہ شخص کا نام یہ ہوگا، اور اس کی عمر لکھی جاتی ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، تو جو لکھی ہوئی عمر ہوتی ہے جو بندہ ہوتا ہے جس کا لکھا جا رہا ہے وہ کبھی بھی اس سے ایک سیکنڈ بھی نہ آگے ہوگا اور نہ پیچھے ہوگا، اس لیے یہ خوف، موت کا خوف تو بہت ہی عجیب سی بات ہے۔ ایمان لانے کے بعد تو آدمی کو موت کا خوف ہوتا ہی نہیں ہے، تو کہتا ہے جی میرا جب ٹائم آئے گا، کیونکہ اللہ نے جب پیدا کیا تو ہم سے پوچھ کر پیدا نہیں کیا ہمیں کہ اللہ ہم سے پوچھتا کہ بھائی تمہیں کب پیدا کروں، کس کے گھر میں پیدا کروں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے مرضی سے اپنے حکم سے جہاں چاہے پیدا کر دیا، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے سے لکھوا بھی دیا کہ اس کا نام یہ ہوگا، اس کی عمر اتنے سال ہوگی، اور تقدیر بھی لکھوا دی کہ اس کے نصیب میں کتنا رزق ہے اور کیا کیا یہ عمل کرے گا، نیک اعمال یا بد اعمال، اور آخر میں لکھ دے گا کہ یہ شخص جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا، تو یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے پہلے سے، اور جو لکھا جاتا ہے اعمال بھی ہم سے وہی کروائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جنت لکھی ہوئی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا انشاءاللہ، اللہ سے امید ہے، تو وہ عمل بھی وہی کروائے جائیں گے، جنت والے سارے اچھے عمل کرے گا، نیک صالحین والے عمل کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ اس سے کروائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے جنت لکھ دیتے ہیں، ابھی ایک آیت میں کہا اللہ نے کہ بہت سے جن و انس کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا اور بہت سو کو جنت کے لیے پیدا کیا، تو جب وہ پیدا جس لیے کیے گئے ہیں اعمال بھی ویسے ہی کرائے جائیں گے اس سے۔ آگے فرمایا ہے کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے، سی سی ٹی وی کیمرہ اللہ کا ہر لمحے ہم پر موجود ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور چھوٹے موٹے گناہ صغیرہ تو اللہ تعالیٰ درگزر کروا دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں، نماز میں، کچھ وضو میں، کچھ اور نیکیوں میں، تو وہ تو ہو جاتا ہے، اور جو گناہ کبیرہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، تو گناہ کبیرہ جب تک انسان توبہ نہ کر لے، چھوڑ نہ دے اور ان کی معافی نہ مانگ لے، استغفار نہ کر لے اللہ سے، اور یہ وعدہ کر لے کہ آئندہ یہ کبھی نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے، اور نہیں تو پھر پکڑ ہو جائے گی قیامت کے روز۔ اگر فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور انہوں نے کہا ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی، یعنی یہود نصارہ کو بڑا ناز تھا اپنے اوپر، بڑا فخر کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہمیں علم ہے، ہماری نسلوں میں سے انبیاء آئے ہیں، اور ہم تو بنی اسرائیل ہیں، بڑے فضیلت والے ہیں، اور جو ہے ہم جو ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین،
کہہ دیجئے تم لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. آگے فرمایا بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، وہو محسن، بشرطے کو نیک ہو، فلہ اجرہ عند ربی، تو اس کے لیے اس کے رب کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. یعنی کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہوگی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کو قبول کر لیا صدق دل سے، خوشی سے، اور کلمہ پڑھ لیا اور نیک اعمال اس کے مطابق کرنے شروع کر دیے، اور اسی حال میں اس کی موت آئی، تو وہ کامیاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا نتیجہ آخرت میں جنت تو ہے، لیکن دنیا میں کیا ہے؟ دنیا کا نتیجہ بتایا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، ان پر اس کا نتیجہ نکلے گا کہ اس سے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے وہ لوگ جو اللہ کے بندے ہیں. جیسے اللہ ان اولیاء اللہ کی آیت میں اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے خاص ولی ہیں، ولی سے مراد یہ کہ اللہ کے فرما بردار، جو بھی فرما بردار ہو. ولی کوئی خاص شکل تھوڑی ہوتی ہے کہ بھئی وہ ننگا گھوم رہا ہے، پڑے پرانے کپڑے پہنا ہوا ہے اور بدڑی پہ خالی گھوم رہا ہے ایسے ہی بیچارہ، تو اسے کہہ دیا جی ولی. نہیں، ولی ہر وہ شخص ہے جو اللہ کے احکامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے، اللہ کے احکامات پر رسول اللہ کی سنت کے مطابق عمل کرے، وہ ہر وہ شخص ولی ہے. اس دور کے اندر خاص طور پہ جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو روزے رکھنے والے ہیں، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، جو لوگوں کے لیے گڑھے نہیں کھودتے، لوگوں کے لیے برائیاں نہیں کرتے، تو ان لوگوں کو اللہ نے اپنا ولی اور دوست کہا ہے. تو یہ ہماری 8 آیتیں تھی جو ہم نے آج تلاوت کی، ان کو سمجھنے کی کوشش کی. اور پھر ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم ایک آیت ایسی ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم آخر میں خوب بات کرتے ہیں، اچھی طریقے سے اس کو تفصیل سے اس کو غور و فکر کرتے ہیں نہیں آیت میں. اب میری نظر میں آج کی جو آیت ہے وہ ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی جب بھی کوئی بات کرو تو اس کی دلیل لاؤ اگر تم سچ بول رہے ہو، سچے ہو. تو دلیل کیا ہے؟ آج کے دور کے اندر سب سے اہم دلیل قرآن عظیم، کہ جب بھی کوئی بات کرو اس کے پیچھے ایک آیت ہونی چاہیے، آیت پیش کر دو کہ جی اللہ نے حکم دیا، اور اس کے بعد اس آیت کی ڈیفینیشن کے لیے، اس کی تفصیل، اس کی تفسیر کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کی جائے کہ اللہ کے رسول نے بھی یہی کہا ہے. 2 باتیں ہیں، وہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. دونوں جگہ اطاعت کا لفظ آیا ہے، یعنی بلا شرط، کوئی شرط نہیں ہے اس میں. اللہ کی آیت آئے گی تو کچھ بھی ہم شرط نہیں لگائیں گے، فوراً مان لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آئے گی تو وہاں بھی کوئی شرط نہیں ہے، ہم فوراً مان لیں گے. لیکن تیسری چیز کیا ہے؟ وہ اولو الامر جو ہے وہ کوئی آپ کا حکومت بھی ہو سکتی ہے، آپ کا خلیفہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی امیر بھی ہو سکتا ہے، مگر اس میں شرط کنڈیشن ہے. وہ جو امیر ہوگا یا حکومت کا بڑا ہوگا یا آپ کے اوپر ہوگا، تو ہر جگہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو دلیل چاہیے. کس سے؟ اللہ سے اور رسول سے. کہ امیر صاحب آپ تو یہ بات کہہ رہے ہیں، کیا اللہ اس کے رسول نے بھی یہی کہا ہے؟ اگر کہا ہے تو کوئی آیت دکھا دیں یا کوئی حدیث دکھا دیں، تو بات سمجھ میں آ جائے گی. اور اگر وہ کہے نہیں میں بڑا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، بس میری بات مانو، تو آپ اس کی بات کو دیوار پہ دے ماریں اگر وہ اللہ اس کے رسول کے خلاف ہے. تو کبھی بھی کوئی بات آپ مت مانیں بغیر دلیل کے. کوئی میں ہوں، کوئی اور ہو، کوئی بھی ہو، جو دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں بہت بڑا جو ہے عالم ہوں اور بڑا ماشاءاللہ ہوں، بڑا اہم آدمی ہوں، تو آپ کہیں ٹھیک ہے آپ ہوں گے اہم، مگر مجھے تو اللہ کی دلیل چاہیے آیت سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک چاہیے. اگر وہ مل جائے تو آمنا و صدقنا، مان لیں فوراً. اور اگر نہیں ملتی تو انہیں کہہ دیں کہ مولوی صاحب آپ کی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کی بات اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا آپ کی بات آپ جانیں اور اللہ جانے، میں آپ کا ذمہ دار نہیں ہوں.
اور نہ میں آپ کی توہین کرتا ہوں، نہ آپ کو برا کہتا ہوں، کچھ نہیں کہتا، مگر آپ کی بات ماننے کا مکلف میں نہیں ہوں کہ میں آپ کی بات مانوں، لازم مانوں، مجھے نہیں ماننی۔ اور نہ والدین کی بات بھی نہیں مانتے جب دین کے خلاف، وہی جیسے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، جب تمہارے والدین تمہیں شرک کا حکم دے تو مت مانو۔ کوئی علماء کہیں، کوئی اور کہیں، کہ مفتی صاحب کہیں، کوئی بھی کہیں، جو بھی غیر اللہ سے ثابت نہ ہو، جو غیر اللہ سے ثابت ہو جائے، غیر اللہ سے ثابت ہو تو اس کو نہ مانے، اور اگر اللہ اس کے رسول سے ثابت ہے تو مان لیجیے اس کو، وہ تو دین ہے۔ لہذا یہی بات سمجھنے کی ہے اچھی طریقے سے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے قرآن عظیم، سب سے پہلے قرآن کو پڑھنا ہے سمجھ کر۔ قرآن کی تلاوت تو ہم کر رہے ہیں، کرتے ہیں، پاؤ سے 12، 2 سے 12، 1 سے 12، 1 رکوع روز پڑھ لیتے ہیں، وہ نہیں، اس کو سمجھتے کتنا ہے، اصل بات تو یہ ہے۔ اس کے لیے ہم جو تحریک ہماری موومنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تو کیا کہ لوگوں کو قرآن سمجھایا، اور قرآن کی ڈیفینیشن قرآن بھی سمجھائی، حدیث بھی سمجھائی، تو وہی ہمیں پکڑنا ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے، عمل کی کوشش کرنی ہے۔ عمل تو وہی ہے جو سنت کے مطابق ہے۔ لہذا انشاءاللہ تعالیٰ بار بار آپ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ ساری دنیا کے علماء بیٹھ کے کہہ دیں کہ نہیں قرآن نہ پڑھو تو وہ علماء نہیں، شیطان ہیں۔ اللہ کا بندہ کبھی بھی آپ کو قرآن سے نہیں روکے گا۔ اگر کوئی شخص آپ کو قرآن سے روک رہا ہے تو آپ فوراً پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ وہ شیطان ہے، وہ کسی روپ میں بھی آیا ہے، وہ آپ سے کہہ رہا ہے جی قرآن آپ نہ پڑھیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اسے کہنا جی آپ نہ پڑھیں بے شک، مگر میں تو پڑھوں گا، مجھے تو اللہ کا حکم ہے قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور اس کو جو ہے آگے پہنچانا۔ قرآن کا ہم نے کہا ہے 5 تے ہیں: تلاوت، تدبر، تعمیل، تبلیغ، تنفیذ، اور قرآن کا نفاذ کرنا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوشش ہماری جاری رہے گی، پورا قرآن کا ترجمہ بیان کریں گے، حدیث صحیحہ بیان کرتے ہیں، اور جو ہے ہم جو آپ کو یہی دعوت دے رہے ہیں کہ قرآن کو پڑھ کر، سمجھ کر عمل کریں اور اس کو دوسرے تک پہنچائیں۔ اور اب ہماری ویڈیو جو ہے